نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ اللہ کے قرآن کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ تباہ ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا، انسان پہ نازل کیا، انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ اس کو بنا کے دنیا میں مبعوث کیا۔ دنیا میں انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو قوانین کی کتاب اور اس میں زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ جو انسان اس قرآن پہ عمل کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین دنیا میں بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور جو انسان اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ انسان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اس انسان کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو انسان اس قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے، جو انسان اس قرآن کے قریب آیا، اللہ رب العالمین نے بلندیوں پہ اس کو پہنچا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جب شام کو آتا تو میرا باپ خطاب کہتا عمر آج کیا کرتے رہے ہو؟ اونٹ بھوکے لے کے واپس آئے ہو؟ لیکن آج اللہ رب العالمین نے مجھے اس قرآن کے ذریعے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت عطا کی ہے۔ جو انسان اس قرآن پہ عمل کرے، جس انسان نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کا نام بھی زندہ رکھا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس کو عزتوں کے ساتھ نوازا، اور جو انسان اس قرآن کی مخالفت کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم میں ڈال دیں گے، اس انسان کو آگ میں ڈال دیں گے جو انسان اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرات، آج سویڈن کے لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی جو کی ہے، قرآن پاک کو نظر آتش کیا ہے۔ بدبختو، اگر تم قرآن اور قرآن کو پڑھنے والوں کے واقعات کو نہیں دیکھتے تھے تو کم از کم اپنے غیر مسلموں کو دیکھتے۔ ایک یہودی پولینڈ کا رہنے والا لیو پولڈ، جس نے ویانا یونیورسٹی میں فلسفہ اور آرٹ کی تعلیم حاصل کی تھی، اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کیسے دین کی سمجھ عطا کی۔ اس نے قرآن کو پڑھا، یہودی ہونے کے باوجود جب اس نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس کو دین اسلام کی سمجھ عطا کر دی۔ اگر اس پہ نہیں ڈاکٹر عبد الرحمن بار امریکہ کی واشنگٹن ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والے اس کی زندگی کا مطالعہ کر لیتے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کیسے اسلام کی سمجھ عطا کی۔ اس نے قرآن کو پڑھا، اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ عطا کر دی۔ اسی طرح آپ کے سامنے ڈاکٹر غرینا فرانس میں پیدا ہونے والی جو مسلمان نہیں تھی، اس کا مسلمان ہونے کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے۔ اور اس کے علاوہ برطانیہ میں پیدا ہونے والے کیٹ سٹیونرز جو اسلام قبول کر کے جنہوں نے اپنا نام یوسف رکھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیتے، تمہیں سمجھ آ جاتی کہ قرآن کا کیا مقام ہے۔ اس کے علاوہ محترمہ پولی این امریکہ میں پیدا ہونے والی، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ محترمہ لیلا پولینڈ کے عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والی، اللہ رب العالمین نے ان کو دین کی سمجھ عطا کی تو قرآن کی وجہ سے۔ محترمہ سرمیہ امریکہ کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والی، ان کو اللہ نے سمجھ دی دین کی، اور دنیا میں نام روشن کیا تو صرف قرآن کی وجہ سے۔ اسی طرح محترمہ مریم
امریکہ میں پیدا ہونے والی، ان کو بھی اللہ نے دین کی سمجھ دی تو اسے قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے دی۔ حضرات، جو انسان قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن کے متعلق پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں عزتوں کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اور جو انسان بدبخت اس قرآن کی مخالفت کرتا ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے اس بدبخت کے لیے 4 سزائیں مقرر کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑے، کل کے ہم دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس انسان کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دوسری سزا فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ رب العالمین نے جو رسول دنیا میں بھیجے ہیں، کل قیامت والے دن رسول اس بدبخت کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس انسان نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اور چوتھی سزا اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا، اللہ رب العالمین اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یاد رکھیے سویڈن والو، تم نے اس قرآن کو جلا کے شاید کہ سمجھ لیا ہے کہ یہ قرآن اب دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تمہارے ملک میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے موجود ہوں گے جن کے سینوں میں یہ قرآن ہے۔ پہلے اپنے ملک سے، اپنے بچوں کے سینوں سے اس قرآن کو ختم کیجیے، پھر اس سے بڑی سوچنا۔ حضرات، جو چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش کرتا ہے اس کا اپنا منہ تو خراب ہو سکتا ہے، چاند پہ کوئی اثر نہیں۔ اسی طرح کہ کلام اللہ کو اگر تم نے یہ جلانے کی ناپاک سازش کی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہی منہ پہ آئے گی۔ اللہ کے فضل و احسان سے قرآن آج سے تقریباً 1500 سال قبل دنیا میں جیسے آیا، اسی طرح قیامت تک حرف بحرف اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس کی زبر اور زیر کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔